أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا. اللہ نے ان پر جس طرح کے انعامات کیے تھے اور انہیں اپنے فضل سے نوازا تھا جس کا وہ شکر ادا نہیں کر پائے بلکہ الٹے اللہ ہی کی مخالفت پر اتر پڑے، نبی کی مخالفت پر اتر پڑے. اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جس طرح سے وہ محروم کر دیے گئے ان ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی تھی. پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو مخالفت کی اس کا تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے کچھ احکامات دیے گئے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چونکہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا. ایک تو اللہ کی طرف سے نئے نئے احکام نازل ہو رہے تھے، ان احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بھی بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی. دوسرے چوطرفہ دشمنوں کی طرف سے سازشیں تھیں، بار بار ان سے مدبھیڑ ہوتی تھی. ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی پڑتا تھا جس میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہونے والے تھے. تو اس کے لیے مسلمانوں کو پیشگی تلقین کی گئی کہ حالات آئندہ سخت آنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. پہلی چیز بتائی صبر. صبر کا مطلب ہوتا ہے ناگوار چیز پر اپنے دل کو جمائے رکھنا، اللہ کے لیے تکلیف دہ چیز کو بھی برداشت کرنا، اور سخت سے سخت مسائل کو بھی صرف اللہ کی رضامندی کے لیے جھیل جانا. اللہ سے جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے اللہ کے ہر فیصلے کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اب صبر، ایک تو اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرنے میں بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. لوگ عام طور پر صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم کو تکلیف دے دیا ہم نے برداشت کر لیا، کوئی مصیبت آئی ہم نے برداشت کر لیا، اسی کو صبر سمجھتے ہیں. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. صبر یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی صبر ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. آدمی صبح صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا،
بعض مرتبہ ٹھنڈی ہوتی ہے بہت سخت، وضو کرنا پڑتا ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ روزہ رکھنا ہے، گرمی کا موسم ہے، انتہائی سخت ترین روزہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں، اور اس دوران جو تکلیفات آتی ہیں اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے، دل نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے، یہ سوچ کر ہم اس کو بھی گوارا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں ہم، غلط اسکیمیں آ رہی ہیں، ان اسکیموں سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت چمکے گا، لیکن شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو وہ اسکیمیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، ہم اللہ کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے بچنا، گانا سننے کے لیے دل چاہ رہا ہے، گندی چیزیں دیکھنے کے لیے دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم دیکھتے نہیں ہیں، اپنے نفس کی خواہش کو دباتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے آزمائش جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، کسی کا انتقال ہو گیا، کاروبار نقصان کر گیا، یا دشمن مسلط کرتی ہے ظالم، یا کسی بیماری سے جوجھنا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور ان سارے معاملات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ تو اس لیے کہا صبر سے آپ مدد حاصل کیجیے، یعنی تکلیف دہ معاملات میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس سے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمت اور حوصلہ بھی بڑھتا ہے، عمل کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، مشقت برداشت کرنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ سرگوشی اور مناجات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کے معنی ہی دعا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس میں بھی دعا ہے، آدمی بہت ساری تسبیحات اس میں پڑھتا ہے، اس میں بھی دعا ہے، بہت ساری دعائیں پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر نماز بعد آدمی دعا کرتا ہے، اس میں ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، تو گویا نماز اللہ سے سرگوشی کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے مخاطب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آدمی حالات اور مصیبت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اسی سے لو لگائے رکھے گا اور اسی سے مدد طلب کرتا رہے گا، اور اس کی تکلیدہ فیصلے پر بھی اس کی خوشنودی کے لیے راضی ہوتا رہے گا، تو اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، حالات کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو، ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو۔ پریشانی کے موقع پر حالات آئے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا فیصلہ مان کر، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کر کے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو تکلیفات کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، جو دل کو ناگوار لگنے والی چیزیں بھی اللہ کے لیے برداشت کر جاتا ہے، دل جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، طبیعت جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اگر ہم اس طرح صبر کریں گے، اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، حالات آئے تو اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی مدد ہونا، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کا سہارا ہوگا، وہ آدمی کبھی تکلیف اور مصیبت میں نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو خوش رکھتے ہیں۔ دوسری جو چیز بتائی کہ وَلَا تَقُولُوا، آپ یہ نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ سمجھو۔ شروع میں جب غزوہ بدر وغیرہ میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 14 صحابی شہید ہو گئے، 18 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے، تو بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ اب مر گئے،
اب دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے آپ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند رب ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں پتہ نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، وہ پریشان رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، بجھے سے لگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور بڑا قرض ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، لیکن تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے سامنے سے بات کیا اور پوچھا کہ میرے بندے تمنا کر، تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر تیرے پاس آ جاؤں۔ یعنی کتنا بڑا ثواب شہید ہونے والے کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس ثواب کی وجہ سے شہادت کے بعد بھی اللہ کے پاس شہید تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کروں۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرندوں کا جسم دیتے ہیں اور پھر وہ اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ جنت کے باغات میں گھومتا رہتا ہے، جہاں چائے جاتا ہے جو چائے کھاتا ہے پیتا رہتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے قندیلیں رہتی ہیں، وہاں وہ رکتا ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، اسی لیے کہا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہا دوسری روایت میں، دوسری آیت میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے بعد ان کے پروردگار کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر کوئی اپنی جان کو دے دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چلی گئی، بلکہ اللہ کے یہاں اس کا وہ اعزاز ہوتا ہے کہ دوسروں کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کی تلقین کر کے برداشت کرنے کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے کہا، اور پھر وہ احکام بیان کیے جس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا